السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بینش بخش اور آپ دیکھ رہے ہیں BBM بینش بخش میڈیا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع کیچ سے تعلق رکھنے والی سابقہ رکن صوبائی اسمبلی ماجبین شیران صاحبہ۔ آج ہم ان سے بلوچستان میں خواتین کی سیاسی میدان میں خواتین کو درپیش چیلنجز اور وومن امپاورمنٹ اور نوجوان خواتین کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے۔ میڈم، پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ضلع کیچ سے بلوچستان اسمبلی تک کا سفر آپ کا یہ کیسا تھا؟ ابتدائی دنوں میں کیا مشکلات اور چیلنجز درپیش تھے؟ بہت شکریہ بنیش۔ چونکہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ کیچ سے ہے تو شروعات میں اس فیلڈ میں آئی اسکول کے زمانے میں ایز اے سوشل ورکر، ایز اے سماجی کاموں میں نے اسٹارٹ لی تھی۔ میں HRCP کے پلیٹ فارم سے میں نے شروعات کی تھی، وہاں بحیثیت ان کے ممبر کے۔ وہاں سے پھر ہمارے گروپس بنے ہوئے تھے مختلف کور گروپس کے نام سے، تو خواتین کا جو یونٹ تھا، گروپ تھا، تو اس کی میں وہاں سے چیئر پرسن رہی۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ وہاں کے آلات میں نے دیکھے کہ خواتین کے، جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مکران ڈویژن جو ہے وہاں کی خواتین میں امپاورمنٹ اور باقی جو چیزیں ہیں، مطلب ایجوکیشن کے فیلڈ میں دیکھیں، ہیلتھ میں دیکھیں، تو وہ سب سے بلوچستان میں آگے ہیں باقی ڈویژن یا ڈسٹرکٹ کی نسبت کیس جو ہے۔ تو مطلب میں سمجھتی تھی کہ اس زمانے میں اس طرح ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے تھے جو مطلب ایک لڑکے کو مل رہے تھے، ایک لڑکی کی نسبت۔ تو وہاں پہ ہم نے اسٹارٹ لی، مختلف ان کے جو ہے پروگرامز کیے ہم نے خواتین کے حوالے سے۔ مجھے یاد ہے باہر بھی گئی ہوں مختلف ایونٹس میں ان کے، وہاں خواتین کے پروگرامز ہوتے تھے تو ان میں نے حصہ لیا۔ وہاں سے جو ہم لوگ سیکھ کے آتے تھے اپنے علاقے میں پہ وہاں ساری چیزیں، اور یہ جو ہے نا مختلف پھر آگے جو ہے لے کے گئے ہم لوگ۔ تو وہاں سے پھر آگے میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، کالج تک میں تربت سے پڑھی ہوں، وہاں سے پھر بلوچستان یونیورسٹی اور لاء کالج جا کے، تو اس طرح پھر میں نے ایجوکیشن کے بعد SPO جوائن کی، اسٹرینتھننگ پارٹیسپیٹری آرگنائزیشن، ایک NGO ہے، تو وہاں پہ میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے میں ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی ویژن اور مختلف چیزوں میں، ایونٹس وغیرہ میں کام کرتی تھی ان کے۔ تو باقاعدہ جو میں نے جاب اسٹارٹ کی SPO سے، تو وہاں سے بھی کام جو ہمارا ہوتا تھا سارا خواتین کے حوالے سے تھا۔ تو یہ کرتے ہوئے مجھے وہاں میرے خیال میں 5-6 سال اس طرح میں نے وہاں سے کام کیا۔ دیکھیں، چیلنجز آپ کو ہر فیلڈ میں ہیں، یہ نہیں کہ مطلب ایسے ہم لوگ اٹھ کے آ گئے۔ یہاں پہ جو بھی جس پوزیشن پہ آج کوئی خاتون ہوگی آپ کو نظر آئے گی، اس کی ہر ایک کی اپنی ایک اسٹوری ہے، ایک کہانی ہے۔ بڑی مشکلوں، بڑی چیلنجز اور بڑی چیزوں کے بعد اس مقام پہ آ کے پہنچی ہیں۔ تو اس طرح میرے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہوئی۔ میں جب اپنے کام کے لیے نکلتی تھی تو ہیومن رائٹس کے ایونٹس میں اٹینڈ کرتی تھی۔ میں ایک اکیلی اس ٹائم ایک لڑکی ہوتی تھی، تو یقین جانے بہت سارے مشکلات ہوتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ تقریباً 20-30 کے قریب مردوں میں ایک اسکول، مطلب اس ایج کی تھی، اسکول کے زمانے کی، بیٹھنا، پھر ان کو پیش کرنا، ان چیزوں کو وہاں پہ ان کے ساتھ جا کے فیلڈ میں کام کرنا، تو بہت ساری چیزیں تھیں۔ لیکن میں ان چیزوں کو مطلب سائڈ پہ رکھ کے، یعنی کہ ان چیلنجز کو لے کے بیٹھ جاؤں، تو میں نے ان کو لے کے انہی کو پازیٹیو وے میں کہ میں نے کام کرنا ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہی، بھلے ہی چیلنجز آتے رہیں، تو آتے رہے، ہم کام کرتے رہے۔ پھر جو ہے نا باقاعدہ مجھے اس ٹائم بھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آفرز ہوئی کہ آپ آ جائیں ہمارا پارٹی جوائن کر لیں۔ تو اس ٹائم تو میں نے نہیں کیا، لیکن جو ہے 2018 میں نے
باقاعدہ پہلا جو ہے میرا سیاسی جو اسٹارٹنگ میں نے لی تھی بلوچستان عوامی پارٹی کے باپ کے نام سے، تو وہ میں نے جوائن کی اور یہیں سے میں رکن اسمبلی منتخب ہو گئی. یہاں پہ میں نے آ گئی، میرا جو ہے نا پہلا ٹینیور تھا اور بہت سارے شروع میں مشکلات ہوئی چیزوں میں، ڈپارٹمنٹ میں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی جب میں دیکھتی ہوں چیزوں کو تو وہ سارے جو مشکلات اور چیلنجز وہ چیزیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں جو اس مقام پر پہنچنے اور باقی جو پازیٹیو چیزیں ہم نے جو کی ہیں خواتین کے لیے اسپیشلی، کیونکہ میرے پاس آپ کو پتہ ہے وومن ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ رہا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں انیشیٹو لیے ہم نے جام کمال صاحب کے سی ایم شپ کے دور میں، پھر جو ہے قدوس بیزنجو صاحب آئے، تو بہت ساری چیزیں خواتین کے لیے فرسٹ ٹائم وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں خواتین کے لیے بہت ساری ایسی انیشیٹو لیے گئے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کی خواتین کے ویسے ماجمین صاحبہ دیکھا جائے تو وومن امپاورمنٹ پہ باتیں بہت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بہت ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں، اسپیشلی اس موجودہ دور حکومت میں. آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی یہ وومن ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے وہ ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس رہا ہے اور آپ چونکہ رکن بلوچستان اسمبلی بھی رہ چکی ہے، تو خواتین کے لیے خواتین کے صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے یا وومن امپاورمنٹ پر آپ نے کیا اقدامات اپنے دور میں اٹھائے ہیں؟ جی وومن ڈیولپمنٹ میں سمجھتی ہوں کہ جتنے جو کام ہمارے ٹینیور میں ہوا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، تو اس میں کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ فرسٹ ٹائم وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم نے جو بلوچستان کی سطح پہ مختلف ڈسٹرکٹ میں اسٹارٹ لی تھی وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، وومن بازار، وومن انکیوبیشن سینٹر، ڈیجیٹل لائبریریز خواتین کے لیے، اور جو ہے اور بہت ساری چیزیں. فرسٹ ٹائم ہم نے وہاں پہ ایک ڈسک قائم کی تھی کہ ایک نمبر دیا کہ بلوچستان کی خواتین کو جو ہراسمنٹ کا سامنا ہو، کوئی دوسری مشکلات کا ان میں شکار ہوں، تو وہ ڈائریکٹ اس نمبر پہ کال کر کے ان کو جو بھی میڈیکل یا ہیلتھ جو ان کو ضرورت تھی ان کی، تو پھر یہ ہم وہاں پہ ہماری ٹیم بیٹی ہوتی تھی، ان کو گائیڈ کرتی تھی، ان کو پرووائڈ کرتی تھی. تو اس طرح کی جو ہے ایک دوسری چیز کہ خواتین کیونکہ بہت ساری تعداد ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں جابس کر رہی ہیں، تو میں دیکھتی تھی کہ بہت سارے مشکلات ہوتے تھے جب ان کے ہمیشہ ہمیں بلکہ یہ رابطہ کرتے تھے کہ ہماری فلان جگہ پہ پوسٹنگ کر دی گئی ہے، ایک خاتون کے لیے مشکل ہے وہاں جا کے رہنا کسی دوسرے علاقے میں، تو وہاں جا کے کیونکہ ان کے لیے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، تو فرسٹ ٹائم وہاں پہ ورکنگ وومن ہاسٹل کا بھی جو ہے انیشیٹو لیا گیا تھا. اس میں گرلز اور خواتین کے لیے وہ بھی مختلف ڈسٹرکٹ میں اسٹارٹ لی گئی تھی. اس ٹائم کچھ کمپلیٹ ہوئے تھے اور کچھ جو ہے رہ گئے تھے. دوسری ایک چیز آپ کو یاد ہے کہ اسمبلی میں اپنا میرے ساتھ میرا بچہ تھا، تو وہاں پہ مجھے جب نکالا کہ بچہ کیوں لے کے آئے ہیں، تو اس ٹائم بھی مجھے شدت سے محسوس ہوئی اور پہلے سے بھی ہو رہی تھی کہ میں سمجھ رہی تھی کہ ہر جگہ پہ ڈے کیئر سینٹر ہونا ضروری ہے خواتین کے لیے، اسپیشلی کہ یونیورسٹی لیول ہو یا مختلف ڈپارٹمنٹس ہو جہاں پہ خواتین کام کر رہی ہے. تو انیشیٹو اس زمانے میں وومن ڈیولپمنٹ کے اس میں لیا گیا تھا. پہلا جو ہے ڈے کیئر سینٹر سیکٹریٹ میں بھی قائم ہوا، پھر جو ہے بلوچستان اسمبلی کے اندر، پھر مختلف کالجز ہیں، یونیورسٹیز میں اس زمانے میں یہ انیشیٹو لی گئی تھی. اور اس کے علاوہ 700 جو ہے گرلز جو گریجویٹ تھی ان کے لیے ایک اسکالرشپ شروع کیا گیا تھا کہ وہاں پہ وہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتی تھی اور پھر جو ہے نا ان کو منتھلی جو اسٹیپینڈ وغیرہ وہ ملتے تھے. تو اس طرح ان کو آگے جا کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا اور کچھ لوگوں نے جا کے دوسرے اس میں جاب کرنے کے بھی آفرز آئے، وہاں پہ وہ لوگ گئے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ابھی بھی کنٹینیو جاری ہیں اور
وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے انڈومنٹ فنڈ کا بھی آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ لیا گیا تھا. ہمارے بعد جو ہے مختلف لاز خواتین کو ہراسمنٹ کے حوالے سے اور جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے. تو اس طرح ابھی ارلی چائلڈ میرج کا بھی ہو گیا. تو کچھ اس ٹائم ہوئے تھے اور کچھ جو ہے نا ابھی جاری ہیں. تو اس طرح کی چیزیں میں سمجھتی ہوں فسٹ ٹائم یہ ہوئے اس طرح. اچھا میم، دیکھا جائے چونکہ آپ بھی بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں اپنی ایک بچی کو لے کر گئی تھی. بچہ تھا. اچھا بچہ. ہاں جی. تو اس وقت آپ کے ساتھ جو یہ مسئلہ ہوا تھا، کیونکہ آپ اس کے بعد جو ہے آپ نے قرارداد بھی لے آئی اور ڈے کیئر سینٹر کا بھی قیام عمل میں لایا. اس کے بعد جب آپ نے انٹرویو دیا تھا تو انٹرویو میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہاں جو مرد ممبران ہیں اسمبلی کے، وہ عجیب و غریب قسم کی آپ کے حوالے سے باتیں کرتے تھے. تو کیا یہ قبائلی معاشرے میں یہ چیز زیب دیتی ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، میں جب بچہ لے کے اس طرح میں گئی تھی کہ وہاں پہ اس کو رکھا تھا. تو دوسرا جو کامن روم ہے ہمارا خواتین کے لیے، تو وہاں پہ تھا. تو بچے کی اس دن طبیعت صحیح نہیں تھی، ان کے ساتھ نہیں سنبھلا جا رہا تھا. تو میں اس کو اندر لے کے گئی تھی. بچہ تو گود میں تھا نہیں کہ سیٹ پہ بیٹھے ہو. تو سب سے پہلے میں حیران ہوگی کہ بجائے کہ اسمبلی کے کوئی بندہ آ کے مجھے کہے کہ یہاں پہ الاؤ نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہمارے میل جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ اٹھ کے آئے کہ بھئی آپ جو ہے نا اس کو لے کے نکل جائیں کیونکہ یہاں پہ الاؤ نہیں ہے. تو میں اس میں تو میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کہا دیکھیں یہ میرے ساتھ اس طرح میں اس لیول پہ ہو سکتی ہوں تو باقی خواتین کے ساتھ بھی بہت اس طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں. تو اب ہمارے دیکھیں معاشرے میں جو قبائلی اور سوسائٹی ہے، روایات ہیں ہماری، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک عزت ہے خواتین کی. یہ ہے کہ یہاں پہ اس سطح پہ، لیکن یہ ہے کہ ہم کہیں کہ خواتین کو سارے حقوق اور سارے رائٹس اس کو مل رہے ہیں، وہ ملے ہوئے اس ٹائم ملے ہوئے تھے، اس طرح نہیں ہے. ابھی بھی خواتین کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. ابھی بھی وہ اپنے لیے لڑتی ہیں، ابھی بھی وہ نکلتی ہیں، ان کو ہراس کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. ابھی بھی یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے ہماری خواتین کے لیے کہ وہ ان کی ایک عزت ہے، خواتین کی عزت کی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں. جی اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ بطور ایک خاتون آپ کا سیاسی سفر میں سب سے ایسا مشکل لمحہ کون سا تھا جس میں آپ نے سوچا ہو کہ ایسا اچھا ہوتا کہ میں سیاست میں نہیں ہوتی، یا اچھا ہوتا کہ میں اس مقام تک نہیں پہنچتی؟ نہیں، مجھے نہیں یاد کہ کبھی اس طرح ہوا. اس طرح کی مشکلات مجھے نہیں درپیش ہوئے. کیونکہ آپ قبائلی معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں، لازم آپ کے پاس کچھ ایسے چیلنجز تھے، کچھ ایسے مشکلات تھے جو آپ نے فیس کر کے آج یہاں جو آپ جس مقام پر پہنچی ہیں. یقیناً یہ قابل قدر کی بات ہے اور آپ کا نام جو ہے آپ کو قابل قدر لوگ سمجھتے ہیں. بلوچ معاشرے میں آپ نے ایک نام بنایا، تو کیا کیا مشکلات آپ نے فیس کرنے پڑے؟ چونکہ یہ جو ہے باقی خواتین جو سیاست میں آنا چاہتی ہیں ان کے لیے حوصلہ افزا. دیکھیں، مشکلات میں نے آپ سے یہی کہا کہ میں جو ہے نا اسکول کے زمانے سے میں نے شروعات لی تھی کہ بہت ساری چیزوں کو ابھی پیش کرنا آ گیا تھا اس زمانے تک پہنچتے اس عمر تک پہنچتے سیاست تک. لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے ریزرو سیٹ پہ اس میں آئے ہوئے خواتین کو بنسبت جو مرد الیکشن جو ہے وہ کر کے آ جاتے ہیں جنرل سیٹوں پہ، تو ان کے ساتھ ہیں مشکلات. اچھا میم، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بلوچستان کی سیاست میں خواتین کے لیے کوئی اسپیس موجود ہے؟ بالکل ہے. کس حوالے سے؟ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو، جیسے ابھی بھی مجھے کوئی کہے کہ آپ کو سب سے زیادہ مختلف اس میں کام کیا ہے، زیادہ آپ کو کیا چیز پسند آئی، تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے جو ہے سیاست میں آ کے بہت اچھا لگا. مجھے سیاست میں خواتین کے لیے لڑنا، ان کے لیے کام کرنا، ایک پلیٹ فارم. لیکن یہ ہے کہ میں ریزرو سیٹ پہ آئی تھی تو میں سمجھتی تھی اس میں کچھ آپ کے لیے باؤنڈریز بنے ہوئے ہیں، ان سے آپ آگے نہیں جا سکتی. آپ کو کہاں جاتا ہے بار بار
مطلب اگر کام کے حوالے سے جائیں، ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جائیں، اپنے علاقے کے حوالے میں جائیں، آپ کو بہت ساری باتیں کچھ سننی پڑی کہ آپ کا تو کوئی حلقہ نہیں ہے، آپ کس کے لیے کام مطلب مانگتی ہیں. بھائی وہ جو آئے ہیں اور جو ریزرو سیٹ پہ آئے وہ بھی اپنے لیے تو نہیں کرنا چاہ رہی ہے نا، وہ اگر کرنا چاہے گی تو خواتین کے لیے چاہے گی، اپنے علاقے کے لیے چاہے گی. لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسپیس کا، تو پولیٹیکل جو پارٹیز کو ہے، سارے پارٹیز کی میں بات کر رہی ہوں، جو مردوں کا جو ہے مقام وہ خواتین کے لیے اتنا نہیں دی، آپ کو وہ سیٹ ہی نہیں دی جاتی ہے جہاں ان کے ووٹ رہے. بالکل اسی حوالے سے میرا ایک سوال تھا میم، کیا سمجھتی ہیں کیا سیاسی جماعتیں خواتین کو صرف مخصوص نشستوں تک محدود رکھتی ہیں یا انہیں عام نشستوں پر بھی بھرپور مواقع ملنے چاہیے جو مردوں کو ہیں؟ دیکھیں ہر پارٹی میں یہ ہے کہ 5% ان کا دیا ہوا ہے کہ خواتین کے لیے ہے، لیکن پہلے بھی میں نے کہا کہ خواتین کو وہ سیٹ جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اس طرح کی سیٹیں ہیں، تو پارٹی کی ڈیسیجن ہے کہ وہ وہاں پہ آپ خواتین کو وہ سیٹیں نہیں دیں گے. ان کو پتہ ہے کہ جہاں پہ امکان نہیں ہے کامیاب ہونے کا وہاں پہ خواتین کو دیا جاتا ہے. تو اس طرح ہماری پارٹی میں اس طرح نہیں ہوا تھا. میں سمجھتی ہوں اس میں آپ کو یاد ہے کہ میڈم زبیدہ جنرل اس میں آئی تھی الیکشن میں، وہ سیٹ جیت کے، تو وہاں اس میں ہماری پارٹی میں کچھ دیے تھے، کچھ دوسرے پارٹیوں کے بھی ہیں جہاں پہ خواتین کو الیکشن فائٹ کرنے کا موقع ملا. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے باقی پورے پاکستان میں دیکھیں بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، وہاں خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں ان کو مردوں کے ساتھ الیکشن فائٹ کرنے کی اور اپنی پارٹی میں ان کی ہے مقام ہے ان کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز اس حد تک نہیں گئے کہ کسی خاتون کو اپنا وہ سیٹ دے دیں کہ آگے جا کے وہ الیکشن فائٹ کر کے دوسرے کسی میل کینڈیڈیٹ کے ساتھ اور وہ آ جائے. تو ریزرو سیٹ کی آنے میں اس طرح کی مشکلات ہیں.